تو آج ہم قرآن مجید کی چھٹی سورت الانعام، اس کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی۔ اور ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ہے محمد اسد کی مشہور تفسیر دا میسج آف دا قرآن۔ تفسیر یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کی وضاحت کرنا۔ بالکل، اور اسد کی تفسیر تو خاص طور پر عقلی انداز اور جو جدید ذہن کے لیے لکھی گئی زبان ہے اس کی وجہ سے بہت اہم مانی جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ سورت مکی ہے، غالباً مکہ کے آخری دور کی؟ جی ہاں، بالکل، مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ تو بالکل صاف ہے۔ اللہ کی وحدانیت یعنی توحید پر زور، جی، اور شرک کا مکمل رد۔ تو آج ہم اسد صاحب کی نظر سے ہی دیکھیں گے کہ یہ سورت کیسے کائنات، انسانی فطرت اور وحی کے ذریعے اللہ کی یکتائی کو ثابت کرتی ہے، اور زندگی کا سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ بالکل۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، سورت کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے، الانعام یعنی مویشی۔ ہاں، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ اتنی اہم سورت کا نام مویشیوں پر کیوں؟ اسد صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زمانہ جاہلیت کی وہ جو ایک رسم تھی نا کہ کچھ جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیے، صرف اس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان کیسے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اب وہ جانور ہوں یا کوئی اور طاقت، انہیں مقدس بنا لیتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ بالکل، اکثر اپنے فائدے کے لیے یا سماجی رواجوں کی وجہ سے۔ تو سورت شروع سے ہی اس سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں، بلکہ اللہ کے اختیارات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا ہے۔ جی۔ اور اس کے مقابلے میں سورت اللہ کی عظمت کیسے بیان کرتی ہے؟ خاص طور پر وہ آیت بہت گہری لگتی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ آیت 103 ہے شاید۔ جی، آیت 103۔ یہ توحید کے تصور کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے۔ اسد صاحب کے مطابق یہ آیت اللہ کے ہر انسانی تصور سے، ہر تعریف سے بالاتر ہونے پر زور دیتی ہے۔ یعنی ہم اللہ کو کسی شکل، کسی محدود شخصیت میں قید نہیں کر سکتے، بالکل نہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ کے لیے مختلف ضمائر استعمال ہوتے ہیں، کبھی وہ، کبھی میں، کبھی ہم۔ اچھا، یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ اسد کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ قاری کسی ایک محدود تصور میں نہ پھنس جائے۔ زبان کی یہ وسعت اللہ کی لامحدودیت کو ظاہر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت واضح پیغام ہے، خاص طور پر آیت 50 میں۔ جی ہاں، آیت 50 تو بہت ہی کلیدی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بشر ہے، انسان ہے۔ ان کے پاس غیب کا علم نہیں، نہ وہ فرشتہ ہیں، نہ ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس وحی کی پیروی کرتے ہیں جو ان پر نازل ہوتی ہے۔ اسد کی تفسیر میں اس پر کافی زور ہے نا؟ جی، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ اسلام کا جو عقلی پہلو ہے اسے نمایاں کرتا ہے کہ نبی کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں ہے جن کی پوجا کی جائے، بلکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے رہنما ہیں۔ 62 اور 163 اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ آیات 162 اور 163 وہ تو نبی کی زبان سے ایک مکمل سپردگی کا اعلان ہے۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بالکل، یہی توحید کا عملی اظہار ہے۔ یہ صرف مان لینا نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی، اپنے تمام اعمال، اپنی سوچ، اپنی وفاداری، سب کچھ صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ لیکن لوگ تو اکثر ٹھوس ثبوت مانگتے تھے، معجزے۔ آیت 37 میں بھی اس کا ذکر ہے شاید۔ جی، آیت 37 میں ان کے معجزے کے مطالبے کا ذکر ہے۔ قرآن کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ کیا جواب ہے؟ وہ کسی خاص انوکھے معجزے کے بجائے پوری کائنات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسد اس بات کو بہت نمایاں کرتے ہیں کہ قرآن غور و فکر کی، مشاہدے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی اپنے آس پاس دیکھو۔ جی، آیت 1 میں دیکھیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آیت 97 ستارے جو راستہ دکھاتے ہیں، آیت 99 بارش، اس سے اگنے والے طرح طرح کے پودے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ روزمرہ کے معجزات ہیں جو اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت پر دلیل ہیں، مگر ان کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آیات 74 سے 79 تک،
وہ بھی تو اسی عقلی سفر کی مثال ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح ایک سلیم الفطرت انسان جو صرف مشاہدہ کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، چاند کو، سورج کو، جی، اور پھر ان سب سے اوپر اٹھ کر ان سب کے خالق ایک اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اندھی تقلید کے بجائے شعوری ایمان کی دعوت ہے۔ اور یہی شعوری ایمان پھر عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یقیناً، اسی لیے تو سورت کے آخر میں آیات 151 سے 153 تک وہ 10 بنیادی احکامات دیے گئے ہیں، جنہیں صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ جی، سیدھا راستہ۔ کیا آپ ان بنیادی احکامات کا خلاصہ بتا سکتی ہیں؟ یہ کیوں اتنے اہم ہیں؟ ہاں، دیکھیں، یہ وہ بنیادی اخلاقی اصول ہیں جو کسی بھی صالح معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سے مکمل پرہیز، جی، پھر والدین سے اچھا سلوک، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کا مال نہ کھانا مگر انصاف کے ساتھ، ناپ تول میں انصاف کرنا، بات کرتے وقت انصاف سے کام لینا چاہے معاملہ قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرنا۔ بالکل، اسد صاحب کی تفسیر کے مطابق یہ وہ آفاقی اخلاقیات ہیں جو وحی کے ذریعے ملے اور انسانی فطرت سے بھی ہم آہنگ ہیں۔ اور یہ احکامات ان خود ساختہ پابندیوں سے کیسے مختلف ہیں جن کا ذکر سورت میں پہلے آیا، جیسے کھانے پینے کی چیزوں پر کچھ پابندیاں تھیں، آیات 128 سے 144؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم تضاد ہے۔ قرآن ان خود ساختہ مذہبی پابندیوں کو جو انسانوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر خود پر لگا لی تھیں، جیسے کچھ خاص جانوروں کو حرام سمجھنا، جی، ان کو سختی سے رد کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، جیسے یہ 10 احکامات، وہ زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں، عدل پر مبنی ہیں اور بالکل واضح ہیں۔ یعنی حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی آیت 164 میں یہ بنیادی اصول بھی واضح کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جی، یہ انفرادی ذمہ داری کا بہت بڑا تصور ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو محمد اسد کی تفسیر کی روشنی میں سورۃ الانعام ہمیں اللہ کی مکمل وحدانیت کا ایک جامع اور عقلی دفاع پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ شرک کو صرف ایک مذہبی گمراہی نہیں بلکہ ایک فکری اور عملی بے راہ روی کے طور پر دکھاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں فطرت سے، تاریخ سے، عقل سے توحید کے دلائل لاتی ہے۔ اور ساتھ ہی زندگی گزارنے کے لیے بالکل واضح آفاقی اخلاقی ہدایات بھی دیتی ہے۔ صحیح۔ اور ایک آخری نقطہ جو میرے خیال میں بہت غور طلب ہے، وہ سورت کی بالکل آخری آیت 165 میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اچھا، خلیفہ بنایا، درجات میں بلند کیا تاکہ آزمائے۔ جی، اسد اس آیت کو ایک بہت بڑی سماجی اور انفرادی ذمہ داری کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں، وسائل یا سماجی مرتبہ، یہ سب ایک آزمائش ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان درجات اور ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق انصاف اور ذمہ داری سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال تو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ بالکل، یہ غور و فکر کا ایک مستقل نقطہ ہے۔